نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا شکر اور کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پورے ہفتے کے لیے جینے کا موقع عطا کیا، اس لیے کہ آدمی کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر دن اور ہر وقت اس کی زندگی کا آخری وقت ہو سکتا ہے. آئندہ کے لیے اس کو پھر جینے کا موقع ملے یا نہ ملے، اور آئندہ کے لیے پھر وہ زندہ رہ سکے یا نہ رہ سکے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. تو اگر اللہ نے کسی کو جینے کا موقع دے دیا اور زندگی عطا کی تو اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے. کہ بہت سارے لوگ پچھلے جمعہ میں زندہ تھے، آج نہیں، اور پھر صحت، عافیت، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے عطا کی تو اس پر اللہ کا شکر ہے. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ جس اللہ نے ہمارے جسم کو بنایا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، اس کے حکموں کو مانا جائے، اس کے حکموں کی فرمان برداری کی جائے اور اس کے حکموں پر چلا جائے. یہ نعمتوں کا شکر ہے. تو اس وقت میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، یہ آیت، اس کا تعلق اجارہ سے ہے. یعنی کہ کسی کے ساتھ کوئی کام کرنا اس شرط پر کہ وہ مجھے کوئی مزدوری دے، کوئی معاوضہ دے، اسے اجارہ کہا جاتا ہے، جس سے عام زبان میں مزدوری کہا جاتا ہے، یا جسے عام زبان میں کرایہ کہا جاتا ہے، اور اس کو علمی زبان میں اجارہ کہا جاتا ہے. اور اس اجارہ کا جو ثبوت ہے وہ قرآن پاک کی آیت سے ہمیں ملتا ہے. چونکہ ہم لوگ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ مزدوری پیشہ ہیں، اور تقریباً سارے ہی لوگوں کی زندگی
اجارہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ کوئی آدمی تو کم درجے کا اجیر اور مزدور ہوتا ہے، اس کی اجرت، اس کا معاوضہ کم ہوتا ہے، اور کسی کی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی گیزٹڈ آفیسر ہے، کوئی ڈی سی ہے، تو یہ بھی ایک مزدور ہے حکومت کا۔ حکومت نے کسی کام کو اس پر مقرر کیا ہے، اور اس کو جو معاوضہ مل رہا ہے اس سے شریعت کی زبان میں اور شریعت کی اصطلاح میں اس سے مزدور کہا جاتا ہے، مزدوری کہا جاتا ہے۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں اس قدر پھنس جاتے ہیں کہ پھر ہمیں دین کا کام اور اللہ کا حکم بجا لانا اور اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم ایک ہی طرف کو جھک جاتے ہیں اور ہمیں اپنا اللہ بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، انہوں نے اللہ کو نہیں بلا دیا، اپنے آپ ہی کو بلا دیا۔ کہ ایک آدمی کو کوئی بڑی شخصیت مل جاتی ہے جس سے اس کے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن یہ شخصیت اور یہ آدمی اس کا جانا پہچانا نہیں تھا، تو اس نے اس کی جان پہچان کے لیے اس کو ایک کارڈ دیا، اور اس سے کہا گیا کہ اس کارڈ کے ذریعے سے، اس تعارف کے ذریعے سے آپ مجھ تک پہنچ سکتے ہو، مجھے مل سکتے ہو۔ لیکن اس نے وہ کارڈ اٹھا کر گم کر دیا، اس سے کھو دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس آدمی تک اور اس شخصیت تک نہیں پہنچ پائے گا۔ بعینی ہی یہی مثال سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے تمام انسانوں کو یہ تعارف کرایا اور یہ سکھایا کہ آپ اپنے اللہ تک کیسے پہنچو گے۔ اس لیے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور پورا نظام ایک دن ختم ہو جانے والا ہے۔ کل ما فوق التراب تراب، کہ جو کچھ مٹی کے اوپر اللہ نے بنایا ہے وہ سب کا سب ایک دن مٹی بن جائے گا، اور یہاں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، سب کا سب فنا ہو جائے گا۔ زمین آسمان کو توڑ کر فنا کر دیا جائے گا، اور زمین کو چاک کر دیا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن زمین و آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا اور جس دن زمین و آسمان کو بدل دیا جائے گا۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سارے کے سارے لوگ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے تھے وہ اللہ واحد القہار کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور زندگی کی ایک ایک پائی کا اور ایک ایک لمحے کا اور ایک ایک سیکنڈ اور منٹ کا اسے حساب دینا پڑے گا کہ بتا جو زندگی میں نے عطا کی تھی، اس زندگی میں تو کیا کر کے آیا، اور جو میں نے جوانی دی تھی اس جوانی کو کہاں خرچ کیا، اور جو میں نے مال دیا تھا اس مال کو کہاں پر لگایا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے یہاں ان کا جواب دینا پڑے گا۔ حال ہی ایک دو چار دن پہلے میں مسجد کے لیے نکلا، ایک آدمی سامنے سے آ رہا تھا، میں نے کہا بھائی آذان ہو رہی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی دن بھر کی بکریاں بند ہیں، بکریوں کو کسی نے چارہ نہیں ڈالا، پتے نہیں ڈالے، فاقے سے ہیں، بکریاں چرانے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، تیری بکریاں اللہ کی عظمت سے بڑھ کر ہیں؟ کیا تیری بکریوں کی قدر تیرے اللہ سے بڑھ گئی ہے؟ جس اللہ نے تجھے پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، تجھے بکریاں دی، جینے کے لیے موقع دیا، زندگی دی، اور زندگی بے شمار اور ان گنت نعمتیں عطا کی، اس اللہ کا منادی اور اعلان کرنے والا تجھے پکار رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میری بکریاں فاقے سے ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کسے کہتے ہیں۔ تو اس لیے من پسند کی زندگی گزار رہا ہے، اب تک بکریوں کا خیال نہیں آیا، دن بھر پتہ نہیں کہاں بھٹکتا رہا، اب جب آذان ہوئی تو بکریوں کا خیال آ گیا۔ اب شیطان نے آ کر وہ اپنا فلسفہ پڑھایا کہ دیکھو بکریوں کا فاقے رہنا یہ بھی گناہ ہے، اور بکریوں کو چارہ نہ ڈالنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو شیطان اس طرح سے آیا، نورانی چال چل کے اور نورانی فلسفہ پڑھ کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا کے ساتھ ایسے بک جاتے ہیں، ایسے بک جاتے ہیں اور ایسے مگن ہو جاتے ہیں اور ایسے پھنس جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ یاد ہی نہیں رہتا۔ آذان ہو رہی ہے، پنج وقتہ آذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے کانوں تک جوں بھی تک بھی نہیں رینگتی کہ کس کا مرادی اور کس کا اعلان کرنے والا ہمیں پکار رہا ہے۔
اور یہ کس کا اعلان ہو رہا ہے؟ یہ کتنی بڑی ہستی کا اور قدرت والے کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، اپنی دکان پر بیٹھا ہوں، گپ شپ ہو رہی ہے، نمازوں کا کوئی خیال نہیں، مسجد کا کوئی خیال نہیں، اللہ کا کوئی خیال نہیں، آخرت کا کوئی خیال نہیں، قبر کی کوئی فکر نہیں۔ تو اسی لیے اسلام نے اور دین اسلام نے اور مذہب اسلام نے تمام چیزوں کے آداب اور اصول بیان کیے ہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز ادا کر لو، جب تمہاری نماز ہو جائے تو اب کیا کرو؟ اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو ڈھونڈو، اللہ کے رزق کو ڈھونڈو، لیکن پہلے نماز تو پڑھو بھائی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے۔ رزق کی فکر اور معاش کی فکر کرنا یہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ نحن نرزقک کا رزق تو ہم دیتے ہیں بھائی، کہ کہیں آپ کو دھوکہ نہ لگ جائے کہ اپنی مزدوری سے، اپنی ملازمت سے، اپنی تجارت سے، اپنی بزنس سے اور اپنی باقی چیزوں سے میں کھا رہا ہوں اور میں پل رہا ہوں اور میری زندگی کی پٹری چل رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، اللہ بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ جب کہیں کہ نماز پڑھو تو نماز کے لیے آ جاؤ، یہ نہیں کہ وہیں بیٹھے ہو بس اپنے کاموں کے ساتھ بس، نہیں۔ جب اللہ پکارے تو اللہ کے پکارنے والے کی ندا کو اور اس کی آواز کو سن کر فوراً مسجد چلے جاؤ، اپنے تمام کاموں کو چھوڑ دو۔ تو یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اجارہ کو بیان فرمایا ہے، اور جانتے ہو کہ اجارہ کس کے درمیان ہوا؟ جانتے ہو کہ اجارہ کس کے درمیان ہوا؟ دو بڑی عظیم شخصیتیں ہیں جن کے اجارہ کو اور استجار کو اور اجارہ کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، اور وہ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان یہ اجارہ ہو رہا ہے، اور یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل سے نکل کر اور اپنی قوم سے دور ہو کر اور فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب بھاگے اور بھاگتے بھاگتے مدین پہنچے، اور وہاں سے پھر جا کر حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تو ان کی دو بچیاں تھیں، جوان تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں گئے تو بھائی اوپرے اور اجنبی آدمی کو گھر میں کیسے رکھو گے؟ جس آدمی کا گھر میں رکھنا جائز نہیں، آپ کیسے اس کو رکھ رہے ہو بھائی؟ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ یہ کہاں کی مسلمانی ہے بھائی؟ جس آدمی کا گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں، آپ کیسے اس کو اپنے گھر میں رکھ رہے ہو؟ پھر کیسے مسلمان ہو آپ؟ یہ کیسی مسلمانی ہے آپ کی؟ تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اجنبی آدمی کو رکھنا یہ شریعت کی اجازت نہیں ہے، اس لیے فرمایا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، میں چاہتا ہوں کہ ایک بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں، اس لیے کہ پیغمبر نے پیغمبر کو پہچان لیا تھا، ان کی شناخت کر لی تھی، ان کا تعارف کر لیا تھا، اور ان کے اندر جو موتی تھے، جو گوہر تھے، ان کو بھانپ لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ دو بیٹیوں میں سے ایک کی آپ سے شادی کر دوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج، کہ آپ کو میرے گھر میں مزدوری کرنی پڑے گی، میرا خانہ داماد رہنا پڑے گا۔ کتنے سال تک؟ الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج، 8 سال تک آپ کو میری مزدوری کرنی پڑے گی، میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا فإن أتممت 10 فمن عندك، اگر 10 پورا کر لو تو آپ کی مرضی۔ وما أريد أن أشق عليك، میں نہیں چاہتا کہ آپ پر کوئی سختی کروں، میں نہیں چاہتا کہ آپ پر کوئی سختی کروں۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو بیٹیوں نے جب دیکھا کہ مزدور کے اندر 2 باتیں ضروری ہوں، کہ ایک مزدور اچھا تکڑا اور قوی ہو، جو بیچارہ مریل ہو، بیمار ہو، یہ کیا مزدوری کرے گا بھائی؟ اس کے لیے تو طاقتور آدمی چاہیے۔ دوسرا وہ امانت دار ہو، اس کے اندر امانت ہو، خیانت نہ ہو۔ اگر وہ خائن ہے تو اسے کام کرانا یہ اپنے گھر میں چور کو بسانے کے مترادف ہے۔
کہ امانت دار ہوں، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے خون پسینہ دن میں ایک کرنا ہے، کام کو ٹھیک سے کرنا ہے، گھر والا نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے بھائی. اللہ کی نظروں سے کون چھپ سکتا ہے، کون اوجل ہو سکتا ہے؟ الا ان تاجرنی ثمانیہ حجج، 10 سال تک آپ کو میرے گھر میں مزدوری کرنی پڑے گی. تو ہو گیا، یہ طے ہو گیا. تو مزدور مزدوری کر رہا ہے، اس کے اندر 2 صفات کا ہونا ضروری ہے. ایک امانت دار ہو، دوسرا طاقتور ہو. بیچارہ بیمار ہے، کمزور ہے، تو یہ کیا کام کرے گا؟ اور یا طاقتور ہے لیکن کرنے والا نہیں ہے، کام چور ہے، جو دیکھ رہا ہے کر رہا ہے، دیکھتا نہیں تو بس چھوڑ دیا اس نے کام کرنا. جہاں 1 دن لگی گئے وہاں 4 دن اس نے خرچ کر دیے. بہت سارا پیسہ اس نے اڑیل لیا اور بہت سارے پیسے سمیٹ لیے، لیکن جو کام کرنا چاہیے تھا وہ کام نہیں کیا. تو یہ کام چور ہے. ان کے لیے بڑا ویل للمطففین، اس کے لیے بربادی کی آواز دے رہا ہے، بربادی کی دعائیں کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کر رہا ہے کہ جو کام میں گڑبڑ کرتا ہے اس کے لیے تو بربادی ہے. اور جس کے لیے قرآن یہ کہہ دے کہ اس کے لیے بربادی ہے، تو وہ آدمی ترقی کی شاہراہ پر اور ترقی کے راستے پر کیسے گامزن ہو سکتا ہے؟ ویل للمطففین. تو یہ خیانت ہے. گھر والا وہاں نہیں، کام کرانے والا وہاں نہیں، بس بیٹھ گیا ٹائم پاس کر رہا ہے. تو یہ چوری ہے. اب نماز کا وقت آ گیا، وہیں بیٹھا ہے، تو یہ بھی چوری ہے. نہیں، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو. اللہ کہہ رہا ہے جب نماز کا وقت نہیں ہے تو کام ٹھیک سے کرو، اپنا پسینہ نکالو اور امانت داری سے کرو. اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو وہیں چھوڑ دو، وہیں چھوڑ دو، سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤ. علماء نے ایک واقعہ بیان کیا ہے ایک شخص کا. ابو عامر رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن میرے گھر کی دیوار گر گئی، تو میں پریشان ہوا کہ گھر کی دیوار کو تعمیر کرنا ہے، اس کے لیے بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے، کام کی ضرورت ہے. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ میں کسی مزدور کی تلاش میں نکلا، اور جہاں بازار میں جا کر مزدور جہاں پر جمع ہوتے تھے وہاں میں مزدور لانے کے لیے گیا. تو میں نے دور ایک نوجوان کو دیکھا، وہ ہاتھ میں تیشا لیے اور ہاتھ میں ایک تھیلا لیے کھڑا ہے. میں نے اس سے پوچھا آپ مزدوری کرو گے؟ کہا ہاں کروں گا. تو کہا چلیے پھر مجھے مزدور کی ضرورت ہے. کہا نہیں بھائی، پہلے ایک شرط ہے میری. کہا بتائیے آپ کی کیا شرط ہے؟ کہ ایک شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت میں جاؤں گا، مجھے روکنا نہیں. اور دوسری شرط کیا ہے کہ جب مجھے کام کراؤ گے تو مجھ سے پورا کام لینا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ میرا جو حق ہے، میری جو مزدوری ہے وہ مجھے دے دینا. حدیث میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جاؤ اس مذہب پر جس مذہب کو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. فآتوا الأجیر أجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دیا کرو، ابھی اس کا پسینہ خشک نہ ہوا ہو، اس سے پہلے اس کی مزدوری اس کے حوالے کر دو. چکر کاٹ رہا ہے، آج آ رہا ہے، کل آ رہا ہے، 1 مہینہ کام کا کیا اور 1 مہینہ اس سے مانگنے پر بیت رہا ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو ظلم ہے بیچارے پر. اس نے کام کیا بھی، اس کی مزدوری دے دو، جلدی کرو، جتنے اس کی ضروریتیں ہیں اپنی، کیوں اس کا پیسہ کھا رہے ہو، دبا رہے ہو؟ مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، آ رہا ہے جا رہا ہے، تنگ کون سا ظلم کر دیا اس بیچارے نے؟ تو تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کو میری مزدوری پوری دینی پڑے گی. کہا ٹھیک ہے چلو. تو کہتے ہیں جب میں گیا وہاں، اس کو میں کام پر لے گیا. جب میں اس کو کام پر لے گیا تو وہاں کام اس نے شروع کیا، اور کام شروع کرنے کے بعد اس نے اتنا کام کیا کہ 2 آدمیوں کے برابر کام کیا. اور رات کو کہا کہ میری مزدوری لائیے، میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے ابو عامر رحمہ اللہ نے ان کو مزدوری دی اور وہ چلے گئے. اور جب گئے تو دوسرے دن جب انہوں نے دیکھا کہ بہت اچھا کام کیا ہے، بہت زیادہ کام کیا ہے، لہٰذا مجھے چاہیے کہ اس مزدور کو میں پھر لاؤں. تو کہتے ہیں میں اس کی تلاش میں پھر نکلا، اور چلتے چلتے میں اس جگہ پر پہنچا جہاں مزدور ملتے تھے. میں نے اس کو تلاش کیا، وہ مجھے نہیں ملا. میں نے باقی مزدوروں سے پوچھا وہ آدمی کہاں ہے جو میرے ساتھ پچھلے دن مزدوری کے لیے آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا وہ ہفتے میں صرف 2 دن کام کرتا ہے اور باقی اللہ کی یاد میں گزارتا ہے، صرف 2 دن اس کا کام ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں گیا اور میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک جگہ لیٹا ہوا ہے اور اس کا میں نے سر جب پکڑا اور دیکھا کہ اس کو بہت زیادہ بخار ہے، اور اس قدر بخار ہے کہ اس کا بچنا مشکل ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ
بات ایسی ہے کہ اب شاید میرا آخری وقت ہے، اب میرا شاید آخری وقت ہے، تو یہ میرے پاس ایک انگوٹھی ہے اور کچھ ہے، یہ فلاں جگہ خلیفہ ہارون الرشید بغداد کے اندر ہے، ان کے پاس پہنچا دینا اور ان سے میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہنا کہ دنیا کے اندر بیٹھ کے اور یہاں حکومت کے اندر رہ کے اللہ کو نہ بھول جانا، دنیا کے تماشوں میں، دنیا کی لذتوں میں، لہو لعب میں، کھیل و کود میں مگن نہیں ہو جانا کہ اپنے اللہ کو بھول جائے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو اللہ کو بھول، کہ ہر جگہ جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کو یاد رکھو اور اللہ کے احکامات کو پورے کرتے رہو۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے گھر لیا، اس نے کہا میں گھر، پہلے تو وہ اس کے آنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ اس کے لیے تیار ہو گیا اور میرے ساتھ آ گیا، اور میرے ساتھ جب چلا اور چلتے چلتے ہمارے گھر پہنچے، اس نے یہ شرط لگا دی کہ میں اس دوران کہ آپ کے گھر میں آپ کی میزبانی میں رہوں کوئی کھانے کی چیز قبول نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جب 3-4 دن گزرے تو اس کی وفات ہو گئی اور میں نے اس سے دفن کیا۔ اس نے کہا لیکن دفن کرتے وقت ایک بات کر دینا، وہ یہ بات کرنا کہ جب میری روح نکل جائے اور میں میت بن جاؤں، میرے گلی میں رسی ڈال کے مجھے اپنے مکان کے ارد گرد گھسیٹنا اور یہ کہنا کہ یہ اللہ کے نافرمانوں کی سزا ہوتی ہے۔ تو کہتے جب اس کی روح نکل گئی اور پرواز ہو گئی تو میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس سے ایسا ہی کرنا چاہا۔ جب میں رسی لایا تو گھر کے ایک کونے سے غیبی آواز آئی کہ اللہ کے ولی کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کرنا، یہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اسی وقت میں اس اپنے کام سے پیچھے رک گیا اور میں نے اس کام کو نہیں کیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو دفن کیا اور اس کی نعش کو خاک کے سپرد کرنے کے بعد میں خلیفہ ہارون الرشید تک پہنچا۔ وہاں جب پہنچا تو مجھے دربانوں نے نہیں چھوڑا اور بڑا جھڑکا مجھے کہ آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب میں نے اصرار کیا تو میں کسی طرح سے جا کر ہارون الرشید کے پاس پہنچا اور میں نے ہارون الرشید سے کہا کہ میں فلاں جگہ کا ہوں، کہا میں اتنا ظالم ہوں کہ آپ اب تک اندر نہیں آ سکا، آپ کے دربانوں نے مجھے نہیں چھوڑا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہ شروع کیا کہ فلاں مزدور وہ گلکار جو تھا وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے ایک انگوٹھی دی اور ایک وہ وضو کرنے کا برتن دیا اور کہا کہ یہ ہارون الرشید تک پہنچا دینا۔ کہا وہ گلکار کہاں گیا؟ کہا اس کی تو وفات ہو گئی، اس کی تو وفات ہو گئی۔ تو جب اس نے یہ سنا تو بے ہوش ہو گئے، برابر غروب آفتاب تک اور شام کے وقت تک وہ بے ہوش رہے۔ جب انہیں پھر ہوش آیا تو پھر پوچھا کہ وہ کہاں گئے؟ کہا ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ہارون الرشید نے جب بہت زیادہ اصرار کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ کہا یہ میرا بیٹا تھا، یہ شہزادہ تھا، لیکن اس نے دنیا کو لات مار کے اور دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو گیا۔ تو ہمیں ان اولیاء اللہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی زندگی کو پڑھ کے ہمیں اپنی آخرت کو نہیں بھلانا چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اور دنیا کا نظام جو ہے، یہ زمین نہ جانے کتنے ہی آسمانوں کو کھا گئی، کتنے بہت بے شمار لوگ آئے، لیکن وہ آج ہے نہیں، آج وہ ہے نہیں، مٹی انہیں کھا گئی ہے کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا ہے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کو نہ بھلائیں۔ آج جو ہماری حالت ہے، ہماری مسجدیں اس وقت مسیحا خواہ ہیں، مسجدوں میں نمازی نہیں رہے ہیں، دیانت داری نہیں رہی ہے، تقوی داری نہیں رہی ہے، اللہ کا خوف نہیں رہا ہے، عبادت کا شوق نہیں رہا ہے، اور اللہ کی وہ خشیت جو ہمیں ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے دلوں سے اس وقت رخصت ہو گئی ہے۔ اور یہ باتیں جو ہیں اور یہ کیفیت جو ہے اور یہ احوال جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہیں اور بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اللہ کو یاد رکھے، اپنے اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے حکموں کو ہر جگہ اپنانے کی اور زندگی میں لانے کی کوشش کرے، ورنہ کل موت کا قاصد پہنچ جائے اور موت کا وہ خط ہمارے پاس آ جائے اور موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے، اس وقت ہم چاہیں کہ ہمیں مہلت مل جائے، ہمیں وقت مل جائے اور ہماری عمر میں کچھ تاخیر کر دی جائے اور ہمیں جینے کا موقع دیا جائے، لیکن اس وقت کا ہمارا پچھتانا اور اس وقت پشیمان ہونا اور اس وقت کا تیاری کرنا ہمیں کوئی کام نہ دے، ہمیں کوئی نفع نہ دے۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم آج سے اپنے اللہ کو پہچان لیں، نمازوں کی پابندی کر لیں، جو کام بھی کریں دیانتداری سے کریں۔ ایسا نہیں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے تو کام کر رہے ہیں، کام کا وقت ہے تو سو رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ بے ضابطگی ہے،
یہ بے ڈھنگا آدمی ہوتا ہے جو وقت کی پابندی نہیں کرتا اور جو کرنے کا کام ہے اسے نہیں کرتا اور جو نہ کرنے کا ہو اسے کرتا ہے، تو ایسا آدمی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، ایسا آدمی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، ایسا آدمی اللہ کے دربار تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، ایسا آدمی کامیابیوں کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم نماز کے پابند بن جائیں، سب سے پہلے ہم نماز کے پابند جائیں، اللہ کے فرمان بردار بن جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار بن جائیں۔ کی وفا تو نے ہم سے تو ہم تیرے ہیں، کی وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے، یہ نظام اس لیے بنایا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کریں۔ اگر کوئی کسی کو گھر میں لاتا ہے، اگر کوئی کسی کو گھر میں بساتا ہے، اگر آپ نے کوئی گائے لائی ہے تو کس لیے لائی ہے کہ دودھ مل جائے، اگر آپ نے بیل رکھا ہے اس لیے رکھا ہے کہ ہل جوتے یا اس کے بیچنے کے بعد اپنے 10 پیسے کما کر اپنی ضروریات کو پورا کروں۔ اور اگر وہ بیل آپ کے کام نہیں آتا اور وہ گائے اگر دودھ نہیں دیتی تو ظاہر سی بات ہے وہ گائے اپنے مقصد پر نہیں چل رہی ہے، تو آپ اسے فوراً فروخت کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کارخانہ کائنات کو جو بنایا ہے اور اس کائنات کو جو سجایا ہے اور اس کائنات پہ کتنے ہی بے شمار اور ان گنت رنگوں کو بھر کے رکھا ہے، یہ اس لیے نہیں رکھا ہے کہ ہم موج مستی بنائیں، ہمیں جیسے چاہیں ویسے زندگی گزاریں، جہاں چاہیں وہاں جائیں اور جہاں چاہیں جو چاہیں وہ کریں۔ نہیں، اللہ نے اس لیے بنایا ہے الا لیعبدون کہ سب اللہ کے عبادت گزار بن جائیں، اللہ کے فرمان بردار بن جائیں، دین کے وفا شعار بن جائیں۔ اگر ایسا کیا تو پھر اس زندگی کے اندر امن رہے گا، اس دنیا کے اندر امن رہے گا، اس دھرتی کے اندر امن رہے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کے اندر بد امنی آئے گی، اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں خود ہی ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی کے اندر اور تری کے اندر جتنی بھی خرابیاں آتی ہیں، جتنے فسادات آتے ہیں اور جتنی بھی تباہیاں رونما ہوتی ہیں، وہ کیوں ہوتی ہیں کہ انسان گناہ کرتے ہیں، انسان اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، انسان شریعت سے ہٹ جاتے ہیں، سنت سے منہ موڑ لے دیتے ہیں اور اللہ سے رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان پر عذاب آتے ہیں، پھر ان پر سختیاں آتی ہیں، پھر انہیں تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ کیوں دی جاتی ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آ جائیں، وہ اللہ سے گڑ گڑائیں، وہ اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنی زندگی کو سجائیں، اپنے اللہ کو یاد کریں۔ جب ایسا کرتے ہیں لوجد اللہ توابا الرحیما، تو اللہ فرماتے ہیں جب آپ ایسا کرو گے، آپ واقعی صدق دل سے توبہ کر لو گے اور اللہ کے وفادار بن جاؤ گے، اللہ کے فرمان بردار بن جاؤ گے، لوجد اللہ توابا الرحیما، تو اللہ ایسا نہیں کہ آپ کی توبہ قبول نہ کرے اور آپ کو پکڑے نہ اور آپ کی توبہ قبول کر کے آپ کو اپنا نہ بنائے۔ فَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا الرَّحِيمًا، اللہ تو بڑے توبہ قبول کرنے والے ہیں، اللہ تو بڑے رحم کرنے والے ہیں، اللہ تو بڑے بخشش کرنے والے ہیں۔ صرف بندے کی دیر ہے کہ بندہ آ جائے، صبح آئے، شام آئے، دن میں آئے، رات میں آئے، خلوت میں آئے، جلوت میں آئے، تنہائی میں آئے، سب کے ساتھ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تو توبہ کرے گا میں تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ تو میرے بھائیو، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ تقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک آدمی کو موت کا خراٹہ شروع نہیں ہوتا اور موت کے آثار رونما نہیں ہوتے، تب تک جو کوئی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اللہ اس سے اپنا بنا لیتے ہیں، اللہ اس سے اپنی مغفرت کا تمغہ دے دیتے ہیں اور اللہ اس کو اپنی فرمان برداری کی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم نمازوں کے پابند بن جائیں۔ جو آج ہماری مسجدوں کا حال ہے یہ بہت ہی ناگفتگو حال ہے۔ ایسے حالات میں جبکہ اللہ کے گھر اس وقت بالکل خالی اور ویران ہیں، تھوڑا پکیو برو پان ہم تو جام جوار پکیو سویت تیاتر ایکشن جائے پکیو برو جزاکم پکیو برو کریو صاحب ہم تو جائے مسلمان چھن چھ حق آسان یل بیاکھ مسلمان یہ امس گژھِ جائے تراؤن، یہ چھ اخ اخلاق۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انک لعلی خلق عظیم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عظیم اخلاقن پہ خلقن پہ۔ عظیم اخلاق کیا چھو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکل تشریف تھویت مجلس مز اک صحابی یوان چھو، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمن جائے تراون، سہ چھ ونان یا رسول ان لفی الموضع سعۃ، یا رسول اللہ یتز ٲس جائے تۄہہِ کتہِ کوٚروٕ تکلیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمو ان للمسلم علی المسلم حقا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مسلمان سن چھُ مسلمانس پٮ۪ٹھ حق آسان اور تمو حقوقو مز اکھ حق چھ یہ اگر نیبر کانٛہہ یی تٔمِس گژھِ جاے تراوُن۔
اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس یم ساتن تۄہہِ وننہٕ یی تھوڑا کٔڑِو اور تھوڑا بِہِو سۭتۍ سۭتۍ بیٚکِس ترٲیِو جاے فافسحوا اتی ٲسۍزیو جاے ترٛاوان قرآنِ مجیٖد چھِ وَنان فافسحوا جاے ٲسۍزیو ترٛاوان ییٚمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھو فافسحوا یفسح اللہ لکم اگر تُہۍ بیٚکِس ترٲیِو جاے اللہ تعالیٰ ترٛایو تۄہہِ تہِ جاے یم اخلاق گژھو أسۍ ہیٚچھِنۍ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم آداب گژھو أسۍ ہیٚچھِنۍ أسۍ کر ہیٚچھو ییٚلہِ مسجد رٹو ییٚلہِ مسجد منٛز یِمو اِنسان یتھ جایہِ پٮ۪ٹھ گژھان چھُ یمن پنٛجن پٮ۪ٹھ واتان چھُ تمن جاین ہُنٛد چھُ انسانس انٛدر تٲثیٖر یِوان تمن جاین ہُنٛد چھُ تٲثیٖر یِوان یہ گژھِ یاد تھاوُن انسان سُنٛد یُس دل چھُ اللہ تعالیٰ ہن بنومُت یہ چھُ کشش کران غمی منٛز گٔژھِو انسان چھُ غمزد گژھان اور اگر خوشی منٛز گٔژھِو انسان چھُ شاد گژھان کیٛازِ چھُ گژھان یہ انسان سُنٛد دل یُس چھُ یہِ چھُ بالکل میگنیٹ ہیوٗ آسان ییٚتٮ۪تھ گژھِ تیُتھُے کھسلہٕ تہٕ تٲثیٖر چھُ پھیران اگر أسۍ 5 ٹایمن مسجد منٛز یِمو ضروٗر پھیرِ مسجد ہُنٛد تٲثیٖر اَسہِ ضروٗر پھیرِ اَسہِ جناب رسول پاک سُنٛد اخلاق کھژِ اَسہِ پٮ۪ٹھ دیٖنُک رنٛگ وۄنۍ اگر أسۍ مسجد آیہِ نہٕ کینٛہہ تہِ اَسہِ کٔر نہٕ مسجد منٛز با جماعت قٲیِم کینٛہہ تیٚلہِ کیٛاہ فرمو شال چھُ تس تھاوجہِ رٹان یُس کھیٚلہِ نِش الگ نیرِ اگر أسۍ گرن منٛز بیٖٹھۍ یا تہٕ پٔرٕے نہٕ نٮ۪ماز وۄنۍ اگر پٔر زنہِ ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھِ گرِ پران گرِ چھُ پران تیٚلہِ کیٛاہ فرمو شال چھُ تیٚلہِ تٔسۍ رٹان یُس کھیٚلہِ نِش الگ نیرِ وۄنۍ أسۍ درٛاے جماعت نِش وۄنۍ ہیٚکہِ آرام سان اَسہِ شیطان کِڈنیپ کٔرِتھ سُہ دِی نہٕ اَسہِ نماز پرنہٕ کینٛہہ گۄڈٕ پرناے ژٕ پر ژےٚ چھِ گرِ بڑٕ سکوٗن یِوان نٮ۪ماز پرنہٕ مسجد منٛز چھی نہٕ یوٗتاہ سکوٗن یِوان کینٛہہ پتہٕ مہ ژرٛایہِ یہِ تہِ اللہ اللہ خٲر ژٕ لہٰذا کیٛاہ کرو انشاء شریف پرو انشاء اللہ مسجد منٛز نٮ۪ماز با جماعت پرو نٮ۪ماز وۄنۍ تہِ تھٲیزیو 5-10 منٹ بیٚہوان پتہٕ مشورٕ چھِ آسان یُس اَسہِ پنٕنٮ۪ن مسجدن ہٕنٛز کارگُزٲری یی سانٮ۪ن مسجدن منٛز کیٛاہ چھِ گژھان سانٮ۪ن مسجدن ہُنٛد نظام کیُتھ چھُ گژھان گورمنٹ چھِنہ آز سکوٗلن سروے کران گرٕ پتہٕ گرٕ تہٕ سر پتہٕ سر چھِنہ سروے گژھان ادٕ مسجدن کُس کرِ یِمن کُس وَنہِ جِن اوس نہ کِنہٕ فرشتہٕ یہِ چھِنہ مےٚ ژےٚ کرُن سروے کہِ سانٮ۪ن مسجدن مشیٖدن ہُنٛد کیٛاہ حال چھُ تتہِ کیٛاہ چھُ گژھان تتہِ کیٛاہ نظام چھُ کۭتیاہ چھِ نمٲز کۭتیاہ چھِنہٕ نمٲز کینٛہہ بھائی اس کا کام کون کرے گا کوئی اور مخلوق آنے والی ہے کیا یہ چھُ اَسے کرُن لہٰذا 5-10 منٹ ٲسۍزیو بیٚہوان ییٚتٮ۪تھ أتی ٲسۍزیو ونان مشورٕ ٲسۍزیو کارگُزٲری ٲسۍزیو نا گژھِ چھا گژھان مُلاقات چھا گژھان نماز کۭتیاہ چھِ آسان جماعت چھا گژھان کینٛہہ چھَنہٕ گژھان بھائی اس کی فکر تو ہمیں ہی کرنی ہے اب تو کوئی پیغمبر نہیں آئے گا کانٛہہ پیغمبر چھُنہٕ وۄنۍ یِنہٕ وول کینٛہہ تہِ ٲخری پیغمبر سُنٛد ٲخری اُمتی ساروِین چھُ یہِ کرُن دیٖنٕچ کٲم چھِ اَسہِ کَرٕنۍ پانہٕ عمل کَرُن بیٚکٮ۪ن تام واتناوُن اور یہِ چھُ ہیٚچھُن 5-10 منٹ تہِ اگر دِمو نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ کَمہِ باپتھ چھِ زندگی یِم دِژ تٔتھۍ چھُنہٕ وقت مِلان ساروِین چھِ خانداری تہِ وقت شُرٮ۪ن تہِ وقت داندس تہِ گوٚو تہِ باغس تہِ کھہس تہِ ہُتھ تہِ یتھ تہِ بیرِ تہِ کُجن تہِ گاسس تہِ مگر خۄداے سٕنٛدِ دیٖن خٲطرٕ نہٕ 10 منٹ نیران کینٛہہ افسوٗس افسوٗس میٛانیو بھائی بہنو دوستو اکھ تہِ کرو پانہٕ ارادٕ انشاء اللہ 5 نٮ۪مازن پٮ۪ٹھ گژھو کھڑا خۄداے سُنٛد حُکم مانو دیانت دٲری تقوا دٲری خۄدا شٲعری خۄدا سُنٛد خوف بیٚیہِ کرو دیٖنٕچ محنت کرو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ دِ مےٚ تہِ عمل کرنُک توفیٖق اَسہِ ساروِین دِنۍ عمل کرنُک توفیٖق ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله